عظمتوں میں ایک عنوان عظمت یہ ہے کہ علی ہر عظمت میں علی ہیں. کہیں باکمال کو ہر کمال میں دیکھ کر لوگ جواز شرک نہ ڈھونڈ لیں، لہذا کسی ایک کو علی کا شریک بنا دیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جواز غلو نصیب ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کو غور کر کر کے لوگ کسی رستے میں ٹھہر جائیں تو علی کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا جائے. علی کے ساتھ جسے علی جیسا بنایا گیا ہے اسے فاطمہ کہا جائے. توجہ چاہوں گا حدیث آپ کو پیش کرنے کے لیے. ما ساب اللہ قط امراتن، اللہ نے کسی خاتون کو صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. ما ساب اللہ قط امراتن الا من تسویتہ فاطمہ بعلی، اللہ نے کسی خاتون کو کسی مرد کے برابر قرار نہیں دیا مگر علی کو فاطمہ کے برابر قرار دیا. یہ حدیث مبارکہ، اس کی خدمت میں کچھ دیر رہنا چاہتے ہیں. میں ممبر کی زبان کو ذرا بہتر بھی کرنا چاہتا ہوں. میرے کچھ محبت کرنے والے بھی تشریف فرمائیں. ہم روا روی میں کہتے ہیں کہ حدیث پیش کر رہا ہوں، آیت پیش کر رہا ہوں. ہماری حیثیت ہے کہ ہمارے سامنے آیت پیش کی جائے؟ ہم کچھ ہیں کہ ہمارے سامنے حدیث کو پیش کیا جائے؟ جملہ ٹھیک کرنا چاہیے. حدیث کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، آیت کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں. تو آیت حدیث کی خدمت میں پیش ہیں، کچھ دیر کے لیے پیش رہیں گے. ما ساو اللہ قط امراتن الا من تسویتہ فاطمہ بعلی، بی بی کو مولا علی کے برابر قرار دیا ہے. کچھ احادیث ڈھونڈنے کے لیے آسان ہو جائے اس لیے اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اول و ما، جو احادیث اول و من اور اول و ما کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں ذرا انہیں سرچ کیجئے. مثلا اول شجر، اول حجر، اول ارض، اس طرح سے کچھ احادیث شروع ہو رہی ہیں. سب سے پہلی زمین، سب سے پہلا درخت، سب سے پہلا پتھر، اول جبل، سب سے پہلا پہاڑ. پھر بات آگے بڑھتی ہے کہ سب سے پہلا پہاڑ کیا، سب سے پہلی زمین کیا، سب سے پہلا پتھر کیا. مثلا حدیث کہہ رہی ہے اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ. اچھا، اس سے پہلے معصوم ارشاد فرما رہے ہیں تختموا بالعقیق، اپنی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو. پھر اب اس کی علت بیان ہو رہی ہے اول حجر یا اول جبل، یہ عقیق کے بارے میں. اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق. سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے وہ عقیق ہے. اگر پتھر بھی علی علی بولے تو وہ اولیاء کے ہاتھ کی زینت بن جاتا ہے. اس قبیل کی احادیث کے اندر ایک حدیث اور ہدیہ کر رہا ہوں. اول من کتب بالقلم وہو ادریس علیہ السلام، سب سے پہلے جس نے قلم تراش کر، سب سے پہلے جس نے قلم بنا کر قلم سے لکھا. اول من کتب بالقلم وہو ادریس علیہ السلام، کتب بالقلم علی. اور سب سے پہلا کلمہ جو قلم سے لکھا گیا ہے وہ علی لکھا گیا ہے. اسی طرح کے باب میں، اس باب میں توجہ، ایک اور خاندان ہے احادیث کا جس میں گفتگو ہو رہی ہے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو کیا کیا نہ ہوتا. لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو کیا کیا نہ ہوتا. تو ایک ہی حدیث نہیں ہے کہ لولا علی
اگر علی نہ ہوتے تو بس یہ نہ ہوتا. میں تو کہوں گا جو علی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب وہ جو حدیث اب حدیث کی زبان کے اندر آئے ہیں الفاظ لولا علی لما کانت نقطۃ فی القرآن. اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. وہ علیحدہ حدیث ہے انا نقطۃ تحت الباب، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. لولا علی لما کانت السجدۃ للکعبہ. اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کے لیے سجدہ نہ ہوتا. اب اس قبیل کی حدیث میں وہ حدیث جو میرے مطلب کی ہے یعنی مضمون کی ہے، ارشاد ہوا لولا علی لما کان لفاطمۃ کف علی وجہ الارض. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. اہل دقت تشریف فرما ہے اور ان کی دقت ہی میری حوصلہ افزائی ہے. ان سے کوئی اور اس سے زیادہ میری خواہش نہیں ہے. ان کا خوب غور سے سننا ہی میری حوصلہ افزائی ہے. ان کا خاموش بیٹھ کر ہی مجھے غور سے سننا ہی میری حوصلہ افزائی ہے. جی لولا علی لما کانا لفاطمۃ کف علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ لولا فاطمہ لما کانت لعلی کف. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کف نہ ہوتا. توجہ، ابھی تو انہوں نے علی کو دیکھا تھا کہ شرک کی وادیوں کے قریب چلے گئے. بات تو علی کی ہو ہی نہیں رہی، بات تو عظمت فاطمہ کی ہو رہی ہے. اس حدیث میں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا. یہ نہیں ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کف نہ ہوتا. جی غور کرنے کی بات ہے. جی اور پھر بات آگے بڑھی علی وجہ الارض. پوری زمین پر فاطمہ کے برابر کوئی نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. آدم فمن دونہ. آدم اور آدم کے علاوہ. دقت کیا ضرورت آ رہی ہے اس بحث میں مبتلا ہونے کی کہ آدم علیہ السلام اگر سیدہ نسل آدم سے منتقل ہوتی ہوئی اصلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتی ہوئی آئی ہیں تو باپ اور بیٹے میں تو بیٹی میں شادی نہیں ہو سکتی. حضرت عیسیٰ کی طرح دفعتاً جو نازل ہوئی ہے ذات اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. ایک مثال اگر حضرت عیسیٰ کی نہ ہوتی نا تو شاید حلق سے اترنا مشکل ہو جاتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اچھا صلوات تو چاہے مجھ سے آپ متفق نہ ہو تب بھی پڑھی جا سکتی ہے نا. اللہم صل علی. توجہ، اصلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئی شخصیات جو آئی ہیں ان میں جناب زہرا استثنائی فضیلت رکھتی ہیں. میں اپنی بات کو مضبوط کروں گا. ادعائے علمی نہیں ہے مگر دعوی طالب علمی ضرور ہے. جی توجہ، جنت میں اللہ نے سب سے پہلا درخت جو اپنے ہاتھ سے لگایا اس درخت کا نام ہے شجرہ طوبہ. شجرہ طوبہ غرس اللہ بیدہ. درخت طوبہ، شجرہ طوبہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. اس درخت کی جڑ سے 3 نہریں نکلتی ہیں جو جنت کے سارے درختوں کو، سارے کھیتوں کو، سارے کھلیانوں کو، سارے پودوں پھولوں کو سیراب کرتی ہیں. ایک تسنیم ہے، ایک سلسبیل ہے، ایک معین ہے. 3 نہریں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سجاتی ہیں اور ان تینوں نہروں کا جو منبع ہے وہ شجرہ طوبہ ہے. اللہ نے جب شجرہ طوبہ کو غرس اللہ بیدہ، جب اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. ممکن ہے کوئی بچہ مجھے مجلس کے بعد توجہ
بھائی علماء سے تو میں نہیں انتظار رکھ رہا، مگر جو زائرین آئے ہوئے ہیں وہ تو خاکسار ہیں نا میری طرح، تو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ غرس اللہ بیدہ، تھوڑا میں ایسے، جب تک مجھے لطف نہیں آئے گا لطف منتقل نہیں ہوگا، جب تک میں ذائقہ نہیں لوں گا اس وقت تک ذائقہ آئے گا نہیں۔ یہ کوئی جا کر پوچھے اہل خرد سے کہ علمی مسئلوں کے حل ہو جانے پر ذائقہ کسے کہا جاتا ہے؟ جب شیخ بہائی کا کوئی علمی مسئلہ حل ہو جاتا تھا نا تو اپنے گھر کے صحن میں رقص نمائی فرماتے تھے، اور رقص نمائی کرتے ہوئے کہتے تھے کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں جو بڑی بڑی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے کہ خوشی کسے کہا جاتا ہے؟ خوشی تو علمی مسئلوں کے حل ہونے پر ہے، اور ہم بالوا کے مسائل اور کنویں سے کتنے ڈول خالی کیے جائیں ان کے مسائل پر تو یقیناً غور کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، حوزہ ہے، مگر ان ساری باتوں کو اگر آپ علیحدہ رکھ دیں اور ایک سیدہ کا فضیلت کا باب سمجھ میں آ جائے تو کوئی مقایسہ نہیں ہے اس باب کے ساتھ ہزاروں شرعی، ہزاروں علمی اور معارف کے مسائل میں۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں، کسی کی سوچ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ توجہ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، اچھا تسلی دیجئے، آپ تھک تو نہیں رہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ایک صلوات ہدیہ کریں۔ اب تو بھائی میں آ ہی گیا ہوں، اب تو مجلس تو پڑھنی ہے، اور آپ کو بھی سننا ہی ہے، اور بہت سے لوگوں کو تو جاننے کی بھی جگہ نہیں ہے، تو سن لیجئے، برداشت کیجئے۔ توجہ، اللہ نے ماشاءاللہ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگایا ہے، تو ہاتھ بلا تشبیہ، بلا اشارہ بات کر رہا ہوں، بلا تشبیہ، ہاتھ جس کے اندر 5 انگلیاں، ہتھیلی، جوڑنے کے لیے کلائی، ٹکانے کے لیے کوہنی، لٹکانے کے لیے بازو، جی، اور جوڑنے کے لیے باڈی، کھڑا کرنے کے لیے 2 پیر۔ ایک ہاتھ کیا مانا؟ پورا بت تیار ہو گیا۔ اچھا، قرآن میں اللہ نے اپنے ایک ہاتھ کی بات بھی کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ نے تو 2 ہاتھوں کی بات بھی کی ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ ابھی مسلمان کو ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں تو اللہ 2 ہاتھوں کی بات کر رہا ہے۔ یہ 2 ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ اچھا پھر میرے تو 2 ہاتھ، آپ کے 2 ہاتھ، ایک الٹا ایک سیدھا، ایک دایاں ایک بایاں، تو اللہ کے جب 2 ہاتھ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ساری بحث جو میں کر رہا ہوں بھائی آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، تفسیر تسنیم میں آیت اللہ جوادی عاملی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ساری بحث کی ہے جو اس وقت آپ کو میں سبق کے طور پہ سنا رہا ہوں۔ یہ 2 ہاتھوں کا کیا مطلب ہے اللہ کے؟ میرا ایک سیدھا ہاتھ ایک الٹا ہاتھ، اللہ کے 2 ہاتھ کیسے ہوں گے؟ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بی بی کے بابا، روایت کہتی ہے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے تھے۔ حضرت حشام نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، پریشان ہوئے، امام معصوم حجت خدا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہیں جانا کہیں اور تھا، رخ انہوں نے امام صادق کے گھر کا کیا۔ گلی میں حضرت ابو بصیر نظر آئے، پوچھا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ مولا سے ایک سوال کرنا ہے، ان کے فرزند کو دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ الٹے ہاتھ سے کچھ کھا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔
بھائی اب لگائے کہ مجلس ہو رہی ہے، تو آپ جتنا اچھا سنیں گے میں شاید اتنا اچھا نہ صحیح مگر کچھ بہتر کر لوں گا۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے دو ہاتھوں کے بارے میں، کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے کہا ہے نا میں نے دونوں ہاتھوں سے، یعنی مکمل طاقت اور قدرت سے میں نے آدم کو بنایا ہے۔ یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ درخت طوبہ، اللہ نے اپنے حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے شجرہ طوبہ کو لگایا، گویا اللہ اعلان کر رہا ہے اس درخت کو میں نے اپنی مکمل قدرت سے لگایا ہے۔ قدرت الہیہ کا ایک جلوہ ہے شجرہ طوبہ۔ تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اہل بیت سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ سیدھے ہیں یعنی اہل بیت سے خیر ہے مطلق صادر ہوتا ہے، اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہیں، ان سے کوئی خیر ہی دکھائی نہیں دیتا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب اللہ نے جنت میں جس درخت کو اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس درخت کا پہلا پھل نور فاطمہ۔ صلوات پر عظمت زہرا۔ سب سے پہلا پھل جو نکلا ہے اس درخت کا، آواز دی قدرت نے، اے جبریل اس درخت طوبہ کے پھل کو لے جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو دے دو، اور میرے مصطفیٰ سے کہو کہ اسے تناول کریں تاکہ نور سیدہ منتقل ہو۔ جبریل وہ درخت وہ پھل لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار کو وہ پھل دیا، سرکار نے اسے تناول فرمایا اور نور سیدہ وجود فاطمہ نبی کے وجود میں منتقل ہوا۔ یہ نزول دفعی ہے، دفعتاً نازل ہوا۔ اور پھر ایک بی بی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اپنی بیٹی سیدہ کو سونگھتے، روایت کتب اہل سنت میں، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ تو اپنی بچی اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، آپ فاطمہ کو سونگھتے ہیں؟ فرمایا میں جب شجرہ طوبہ کے پھل کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں، مجھے فاطمہ کے وجود سے جنت کے پھل کی خوشبو آتی ہے۔ تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کی جنت کیا ہے، مصطفیٰ کی جنت کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جب چاہتا ہوں میں جنت میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر بلند سے بلند تر سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھ رہی ہے عزیزان گرامی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ درخت وہ پھل جب میں نے تناول کیا تو سیدہ کا وجود نبی کے وجود اقدس کے اندر منتقل ہوا، تو بی بی کو نبی مکرم یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاطمہ تو روحی التی بین جنبیہ، فاطمہ وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ آیت اللہ پھر میں نام لوں گا جس سے میں نے استفادہ کیا ہے۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ دو پسلیوں کے بیچ کا ترجمہ یہ میرے الفاظ ہیں، یہ دو پسلیوں کے بیچ کا ترجمہ یہ میرے الفاظ ہیں، مفہوم ان کا ہے، یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے۔ دو پسلیوں کے بیچ میں جو میری روح ہے وہ فاطمہ ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، یہ پہلو پسلیاں مادی ہیں یا ناسوتی ہیں؟ جب مادی مانو گے تو پھر تم دو پسلیوں کا ترجمہ کرو گے، اور اگر ناسوتی مانو گے تو دو پہلوؤں اور دو حیثیتوں کی بات کرو گے۔ فاطمہ میری دو حیثیتوں کے درمیان میری جان ہے،
اور وہ دو حیثیتیں نبی کی کیا ہیں؟ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی علوم ہیں وہ نبی کا ایک پہلو ہے، اور اولین سے آخرین تک جتنا بھی عمل ہے وہ نبی کا دوسرا پہلو ہے. یعنی کائنات میں علم اور عمل کے درمیان روح بخش وجود کو فاطمہ کہا ہے. صلوات پڑھیں عظمت سیدہ پر. یہ روحی التی بین جنبے، یہ میرے دو پہلوؤں کے درمیان ایک میری روح ہے فاطمہ. یہ دو حیثیتوں کی بات ہو رہی ہے جو نبی فرما رہے ہیں. بات طویل ہونے کا خوف ہے، اس لیے اس بحث میں ابھی ہم داخل ہونے سے گریز کروں گا کہ مولا علی اور جناب زہرا میں جو تسویہ ہے، جو برابری ہے، جو ایک جیسا پن ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں. لیکن صرف ایک پہلو کی طرف توجہ چاہوں گا، اور وہ سیدہ کا وہ جنبہ، وہ کیفیت، وہ حیثیت، وہ مقام کہ جو کنیز خاص ہونے کے اعتبار سے. مولا فرماتے ہیں کہ اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ، علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید نور نکلتا ہے جو آسمانوں کو منور کرتا ہے. علی کے گھر سے ظہر میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف ساطع کرتا ہے اور وہاں اس منظر کو منور کرتا ہے. مغرب کے وقت میں علی کے گھر سے ایک نور نکلتا ہے، سرخ رنگ کا نور، جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور آسمانوں کو منور کرتا ہے. اچھا، یہ معمولی اصحاب اور ایک جیسے اصحاب میں سے تو کوئی نہیں ہوگا جسے یہ نور نظر آ رہا تھا. یقیناً یہ اصحاب کوئی عام سب ایک جیسے نہیں ہیں جنہیں یہ نور نظر آ رہا ہے. فرمایا علی کچھ دیر میں آنے والے ہیں، علی بتائیں گے نور کیسا ہے. جب مولا تشریف فرما ہوئے، نبی نے فرمایا یا علی، میرے اصحاب یہ کہتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، جب فاطمہ فجر میں مصلی عبادت پر آتی ہے تو فاطمہ کے مصلی سے نور نکلتا ہے جو سفید رنگ کا ہے اور آسمانوں کی طرف ساطع کرتا ہے، نکلتا ہے، جاتا ہے. ظہرین میں زرد رنگ کا، مغربین میں سرخ رنگ کا نور فاطمہ کے مصلی سے نکلتا ہے. سیدہ کی کنیزیں بھی بیٹھی ہیں اور دعویٰ بہت بڑا ہے. سیدہ کے غلام بھی بیٹھے ہیں اور دعویٰ بہت بڑا ہے. سیدہ کے غلام اور سیدہ کی کنیزیں اس راہ کے راہی ہیں کہ جہاں کنیزی اور جہاں غلامی نصیب ہوتی ہے. عبادات، اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع. پھر آواز آتی ہے اے محدقین عرش، ذرا دیکھو زمین پہ تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے. تو محافظین عرش زمین پر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ، ہمیں زمین پر ایک چاند نظر آ رہا ہے جو آسمان کو منور کر رہا ہے. آواز آتی ہے یہ نور فاطمہ ہے.